یہ ہے ایک غریب مگر مومن دل والے حلوائی فیضان کی کہانی، جو غربت، حسد، آگ اور آزمائشوں کے باوجود ڈٹا رہا، کیونکہ اس نے اپنے دل پر لکھ رکھا تھا، رزق انسان نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے۔ رات کا آخری پہر تھا، قصبے کی گلیاں سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھیں، کہیں کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آتی تھی اور ٹھنڈی ہوا میں مٹی اور گڑ کی ملی جلی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ یہی قصبہ چوک نمبر 32 کہلاتا تھا، ایک چھوٹا سا گاؤں نما قصبہ جہاں لوگ سیدھے سادے مگر حالات کے مارے ہوئے تھے۔ اسی قصبے کے کونے پر ایک بوسیدہ سا دکانچہ تھا، جس کے اوپر لکڑی کی تختی لٹک رہی تھی، جس پر ہلکے ہلکے مٹ چکے حروف میں لکھا تھا، فیضان مٹھائی والا، خالص دیسی گھی کی مٹھائی۔ یہی دکان فیضان کی زندگی کا سہارا تھی۔ عمر بمشکل 25 سال ہوگی، چہرے پر غربت کی لکیریں صاف جھلکتی تھیں، مگر آنکھوں میں ایمان کی روشنی تھی۔ اس کا باپ ایک زمانے میں اسی دکان کا مالک تھا، مگر بیماری اور قرضوں کے بوجھ نے سب کچھ چھین لیا۔ اب فیضان دن رات اسی دکان میں محنت کرتا تھا، کبھی گلاب جامن، کبھی برفی، کبھی جلیبی اور کبھی لڈو بناتا، مگر آمدنی اتنی کم تھی کہ 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے پوری ہوتی۔ صبح کی اذان ہوئی تو فیضان نے وضو کے لیے پرانا پیتل کا جگ اٹھایا۔ پانی ٹھنڈا تھا، مگر اس نے چہرے پر ڈالا تو دل میں عجب سی ٹھنڈک اتر گئی۔ وہ دکان کے پیچھے والے چھوٹے کمرے میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سجدے میں اس کی آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، تو جانتا ہے میں کماتا تیرے لیے ہی ہوں، جھوٹ، ملاوٹ، دھوکہ نہیں کرتا، رزق تھوڑا ہے مگر حلال ہے، تو ہی برکت ڈال دے میرے کام میں یا رب۔ نماز کے بعد اس نے ایک لمحے کو دکان کی طرف دیکھا۔ مٹی کے فرش پر بوسیدہ چولہا، ایک چھوٹا سا تیل کا ڈبہ اور مٹھائی کے چند پرانے سانچے رکھے تھے۔ کوئلے ختم ہو چکے تھے، آٹا بس تھوڑا سا بچا تھا، شکر بھی آدھی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ فیضان بھائی کھولو ذرا۔ یہ عرفان تھا، اسی گلی کا لڑکا جو اکثر صبح سویرے مدد کے لیے آ جاتا تھا۔ فیضان نے مسکرا کر دروازہ کھولا۔ آ گیا تو عرفان، خیر سے؟ بس بھائی، سوچا دکان کھولنے سے پہلے ذرا تمہارا چولہا جلا دوں، ماں نے کہا تھا آج صبح تمہارے گھر دھواں نہیں اٹھ رہا۔ فیضان ہنس دیا۔ ارے نہیں یار، کوئلے ختم ہو گئے تھے، میں ابھی بازار سے لیتا آؤں گا۔ عرفان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ بازار سے؟ جیب میں کچھ ہے بھی؟ فیضان نے دھیرے سے مسکرا کر کہا۔ اللہ ہے نا، وہ دے گا۔ عرفان چپ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا فیضان کی یہی باتیں سب کو حیران کرتی ہیں۔ وہ سب کچھ کھو کر بھی کبھی شکایت نہیں کرتا۔ 10 بجے تک دکان کھل چکی تھی۔ فیضان نے ایک چھوٹی سی دیگچی میں چاشنی تیار کی، دھیرے دھیرے بھاپ اٹھ رہی تھی اور دکان سے خوشبو پھیلنے لگی، لیکن اس دن گاہک کم تھے۔ قصبے میں نئی مٹھائیوں کی ایک دکان کھل گئی تھی، مدنی سویٹس، جہاں روشنی، شیشہ اور رنگین تختیاں تھیں۔ لوگ اب وہاں زیادہ جاتے تھے۔ پہلی دوپہر تک ایک بھی مٹھائی نہ بکی۔ فیضان کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، آج بھی اگر کچھ نہ بکا تو میں آٹے کے پیسے کیسے دوں گا؟ اسی وقت ایک نحیف سی عورت دکان کے سامنے رکی۔ بیٹا، آدھ پاؤ جلیبی دینا، مگر ذرا سستی کر دینا، بچوں کے لیے لینی ہے۔ فیضان نے مسکرا کر تولی، اور جب عورت پیسے دینے لگی تو اس نے آدھی جلیبی واپس ڈال دی۔ امی، یہ تھوڑی زیادہ ہے، پیسے آدھے دو، باقی میری طرف سے۔ عورت نے حیرت سے دیکھا۔ بیٹا، تمہارے جیسے لوگ اب کہاں ملتے ہیں؟ فیضان نے بس اتنا کہا، سب کچھ اللہ دیتا ہے، ہم تو وسیلہ ہیں۔ شام ڈھلے جب دکان بند کرنے لگا تو بس 25 روپے بنے تھے۔ کوئلے، آٹا اور گھی، تینوں کے پیسے نہیں تھے۔ وہ تھکا ماندہ دکان کے پیچھے والے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ آسمان پر ستارے جلملا رہے تھے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، میرے اللہ، اگر تو چاہے تو سوکھی لکڑیوں سے بھی رزق کا دریا بہا سکتا ہے۔ میں تو تیرا بندہ ہوں، تو ہی میرے لیے کافی ہے۔ اسی لمحے باہر کسی نے آواز دی، السلام علیکم، کوئی ہے یہاں؟ فیضان باہر نکلا، دیکھا ایک اجنبی شخص خوبصورت لباس میں کندھے پر رومال رکھے کھڑا تھا۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ بھائی میں مسافر ہوں، لاہور سے آیا ہوں، کل ایک شادی میں مٹھائی کا آرڈر دینا تھا۔
مگر مدنی سویٹس والے وقت پر نہیں بنا سکتے۔ کسی نے بتایا تم بہترین مٹھائی بناتے ہو، کیا ممکن ہے 2 دن میں 50 کلو برفی تیار ہو جائے؟ فیضان کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کے لیے یہ بہت بڑا آرڈر تھا۔ جی سر، میں کوشش کروں گا، مگر خام مال کا انتظام؟ آدمی نے فوراً جیب سے 5000 کا نوٹ نکالا۔ یہ ایڈوانس ہے، باقی میں کل دے جاؤں گا، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ فیضان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دل ہی دل میں اس نے کہا، سبحان اللہ، تو کتنا مہربان ہے، ابھی تو میں نے دعا کی تھی۔ وہ رات بھر جاگتا رہا، عرفان کو بلایا، گھی خریدا، آٹا منگوایا۔ دکان میں چولہا دہکنے لگا، بھاپ اور خوشبو سے پوری گلی مہک اٹھی۔ فیضان کے ہاتھ چمک رہے تھے جیسے اس کے دل میں یقین کی روشنی ہو۔ اگلی صبح دکان کے باہر لوگ رکنے لگے۔ ارے کیسی خوشبو ہے، فیضان کی مٹھائی بن رہی ہے۔ فیضان کے لیے وہ دن جیسے عید سے کم نہ تھا۔ جب مسافر واپس آیا اور برفی کا ذائقہ چکھا تو بولا، بھائی یہ تو لاہور کے مشہور حلوائیوں سے بھی بہتر ہے، کل اور 50 کلو بنانا پڑے گا۔ فیضان نے سر جھکا کر کہا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا سر۔ رات کو جب سب کچھ بیچ کر وہ خالی دکان میں بیٹھا تو آنسو پھر بہنے لگے۔ یار اب تو نے پھر عزت رکھ لی، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تو نے میری تقدیر بدل دی۔ سورج کی کرنیں جب دکان کے شیشے سے اندر داخل ہوئیں تو فیضان پہلے ہی جاگ چکا تھا۔ رات بھر اس نے برفی کی تیاری کی نگرانی کی تھی۔ دکان کے چولہے سے ابھی تک ہلکی ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آج کا دن اس کے لیے نئی امید لائے گا۔ عرفان بھی حسب معمول صبح سویرے پہنچ گیا۔ فیضان بھائی، آج تو آپ کے چہرے پر عید کی رونق ہے۔ فیضان نے ہنستے ہوئے کہا، کیوں نہ ہو عرفان، اللہ نے وہ کر دکھایا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ 50 کلو برفی آج دینے جا رہا ہوں۔ عرفان نے دکان کے اندر جھانکا، واہ، خوشبو تو پورے محلے میں پھیل گئی ہے، لگتا ہے اب قسمت جاگ گئی ہے بھائی کی۔ فیضان نے مسکرا کر عرفان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، قسمت وہی جاگتی ہے جسے اللہ جگا دے، ہمیں بس توکل قائم رکھنا چاہیے۔ دوپہر تک مسافر صاحب آ گئے۔ ان کا نام احمد تھا۔ وہ ایک نیک دل تاجر نکلے۔ جب انہوں نے برفی دیکھی تو خوش ہو کر بولے، فیضان بھائی، تم نے کمال کر دیا، یہ مٹھائی ہم نے شادی میں رکھی تو سب نے پوچھا کہاں سے آئی ہے؟ میں نے سب کو بتایا اللہ پر توکل رکھنے والے ایک حلوائی کے ہاتھ کی ہے۔ فیضان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ احمد نے پیسے دیتے ہوئے کہا، یہ بقیہ رقم بھی رکھو اور اگلے مہینے کے لیے نیا آرڈر بھی سمجھو پکا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور فیضان کچھ دیر دکان کے درمیان خاموش کھڑا رہا۔ وہ دل ہی دل میں شکر ادا کرتا رہا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ خوشحالی کا یہ پہلا قدم آزمائش کے ایک نئے دروازے کی طرف بھی جا رہا ہے۔ اگلے چند دنوں میں دکان پر رش بڑھ گیا۔ لوگ فیضان کی مٹھائی کی تعریفیں کرنے لگے۔ کچھ تو خاص طور پر دوسرے محلوں سے آتے۔ فیضان حلوائی کا نام زبان زد عام ہو گیا۔ مگر کامیابی کے ساتھ حسد بھی بڑھا۔ مدنی سویٹس والے مالک نصیر کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا کہ اس کے مقابلے میں ایک غریب لڑکا اتنا مشہور ہو جائے۔ ایک شام نصیر اپنی دکان میں بیٹھا غصے سے بولا، یہ فیضان ابھی کل کا آیا ہوا ہے اور لوگ اسے ولی سمجھنے لگے ہیں، دیکھنا میں اس کا غرور توڑ دوں گا۔ اس کا نوکر بولا، صاحب وہ تو بہت نیک ہے، جھوٹ بھی نہیں بولتا، ملاوٹ بھی نہیں کرتا۔ نصیر نے طنزیہ کہا لگایا، نیکی سے کاروبار نہیں چلتا، کچھ تو جادو ہے اس کے ہاتھ میں، کل ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف فیضان اپنی دکان کے پیچھے بیٹھا حساب کتاب کر رہا تھا۔ اس کی کمائی اب بہتر ہو چکی تھی، مگر اس کے دل میں غرور کا شائبہ تک نہیں تھا۔ عرفان نے کہا، بھائی اب تو دکان بڑھا لے، نیا سائن بورڈ، نیا چولہا، نیا شوکیس لگا لیں۔ فیضان نے مسکرا کر جواب دیا، سب کچھ بدل سکتا ہے عرفان، مگر نیت نہیں، جب اللہ چاہے گا تو خود بڑھا دے گا، فی الحال جتنا ہے اس میں شکر ہے۔ عرفان نے زیر لب کہا، بس آپ کا یہی توکل سب کچھ بدل دیتا ہے بھائی۔ اگلی صبح ایک انہونی ہو گئی۔ جب فیضان دکان پہنچا تو دروازے پر ہجوم لگا ہوا تھا۔ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے، دیکھو تو صحیح دکان کے اندر کیا حالت ہو گئی ہے۔ فیضان اندر داخل ہوا تو اس کا دل دہل گیا۔
مٹھائی کے ٹب الٹے پڑے تھے، چاشنی فرش پر بہہ رہی تھی، دیگچوں میں گندگی بھری تھی۔ کسی نے رات کے اندھیرے میں دکان کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ عرفان بھاگتا ہوا آیا۔ فیضان بھائی، کسی نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے۔ فیضان نے گہری سانس لی، آنکھیں بند کی اور آہستہ سے کہا، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، شاید یہ بھی کوئی خیر کا سبب ہو۔ لوگ بھی حیران ہو گئے کہ فیضان کے لبوں پر شکایت کا ایک لفظ تک نہیں۔ وہ جھاڑو اٹھا کر دکان صاف کرنے لگا، عرفان بھی ساتھ لگ گیا۔ دوپہر تک دکان پھر سنور گئی، مگر وہ دن بہت بھاری گزرا۔ کئی گاہک واپس لوٹ گئے، کچھ نے بدبو کی شکایت کی۔ رات کو فیضان پھر چولہے کے سامنے بیٹھا، اس نے ہاتھ اٹھائے، میرے مالک، تو ہی میرا گواہ ہے، میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ اگر یہ آزمائش ہے تو صبر عطا فرما، اور اگر یہ میری غلطی کا نتیجہ ہے تو مجھے درست راہ دکھا دے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ السلام علیکم، کوئی ہے اندر؟ فیضان نے دروازہ کھولا۔ سامنے مسجد کے امام صاحب کھڑے تھے۔ بیٹا فیضان، میں نے سنا آج تم پر مصیبت آئی ہے، پریشان مت ہونا، کل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسجد میں مٹھائی بانٹنی ہے، کیا تم بنا سکتے ہو؟ فیضان کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ ضرور امام صاحب، یہ تو میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ امام صاحب نے کہا، پیسے کی فکر نہ کرنا، اللہ کے نام پر کام کرنا ہے، جو ملے گا وہ تمہارا رزق ہوگا۔ اگلے دن دکان میں ایک بار پھر روشنی تھی۔ عرفان نے کہا، بھائی کل کا میلاد تو آپ کے لیے برکت بن جائے گا انشاءاللہ۔ فیضان نے کہا، ہاں عرفان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنائی گئی مٹھائی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ رات بھر وہ اور عرفان کام کرتے رہے۔ چاشنی میں جب گلاب کا عرق ملایا تو دکان مہک اٹھی۔ لوگ گزرتے ہوئے رکتے، سلام کرتے، دعائیں دیتے۔ صبح جب مٹھائی مسجد پہنچی تو امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، تمہارے ہاتھ کی مٹھائی میں کچھ اور ہی بات ہے، جیسے اس میں دل کی مٹھاس گھل گئی ہو۔ اور واقعی جب میلاد میں مٹھائی تقسیم ہوئی تو پورے قصبے میں فیضان کے ذکر کی گونج ہونے لگی۔ لوگ کہنے لگے، وہی حلوائی جس نے سب کچھ کھو کر بھی شکر ادا کیا تھا، اللہ نے اسی کے ہاتھ میں برکت ڈال دی۔ لیکن نصیر یہ سب کچھ دیکھ کر جلنے لگا۔ یہ سب جھوٹ ہے، ریاکاری ہے، وہ اس طرح کہنے لگا۔ اس نے طے کیا کہ فیضان کو بدنام کر کے ہی دم لے گا۔ اگلے دن اس نے پولیس کو اطلاع دی کہ فیضان گھی میں ملاوٹ کرتا ہے۔ شام کے وقت 2 سپاہی دکان پر آئے۔ فیضان حلوائی، شکایت ہے تمہارے خلاف۔ عرفان گھبرا گیا۔ فیضان بھائی، اب کیا ہوگا؟ فیضان نے پرسکون لہجے میں کہا، کچھ نہیں ہوگا، جس نے جھوٹ بولا ہے اللہ خود اس کا فیصلہ کرے گا۔ سپاہیوں نے دکان کی تلاشی لی، گھی کے برتن چیک کیے، ہر چیز صاف، خالص اور درست نکلی۔ سپاہی حیران رہ گئے، بھائی تم تو واقعی ایماندار آدمی ہو، کسی نے غلط الزام لگایا ہے۔ جب وہ چلے گئے تو عرفان نے کہا، بھائی دیکھ لیا آپ کا توکل، اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ فیضان نے آسمان کی طرف دیکھا، ہاں عرفان، اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بس یقین چاہیے۔ اگلی صبح فیضان مسجد میں گیا۔ امام صاحب نے کہا، بیٹا کل تمہارے صبر کی برکت سے نصیر صاحب خود آئے تھے توبہ کرنے، کہہ رہے تھے میں نے حسد میں آ کر غلط کیا، اللہ مجھے معاف کرے۔ فیضان خاموش رہا، پھر بولا، میں نے انہیں معاف کر دیا، ہم سب خطا کار ہیں، بس اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اور اس دن امام صاحب نے خطبے میں کہا، اللہ پر توکل رکھنے والا بندہ وہ ہے جو مصیبت میں صبر کرے اور آسانی میں شکر، جیسے ہمارے بھائی فیضان نے کر دکھایا۔ رات کو دکان کے باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ فیضان نے چولہے کی آگ مدھم کی اور ہاتھ جوڑ کر دعا کی، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے عزت دی، آزمائش دی اور پھر کامیابی بھی دی۔ میں بس یہی مانگتا ہوں، میرا یقین کبھی کم نہ ہو۔ دور سے مسجد کی اذان گونجی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فیضان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے مسکرا کر کہا، واقعی اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب سردیوں کی ٹھنڈی صبح تھی، فیضان وضو کر کے دکان کے دروازے پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک تھی۔ اس کی دکان نہ صرف قصبے میں مشہور تھی بلکہ آس پاس کے گاؤں میں بھی لوگ مٹھائی لینے آتے تھے۔
لیکن فیضان کے دل میں غرور کا شائبہ تک نہیں تھا۔ عرفان نے چائے کا آخری گھونٹ پیتے ہوئے کہا، فیضان بھائی، اب تو آپ کے پاس اتنے گاہک ہیں کہ دن رات کام چلتا ہے، آپ چاہیں تو شہر میں بھی برانچ کھول سکتے ہیں۔ فیضان نے مسکرا کر کہا، عرفان، دکان بڑھانا مشکل نہیں ہوتا، ایمان بڑا رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ میں جو کچھ بھی ہوں اللہ کی رحمت سے ہوں، اگر اللہ چاہے گا تو خود رستہ کھول دے گا۔ عرفان نے ہلکے سے سر ہلایا، آپ کا یہی توکل ہی سب کچھ بدل دیتا ہے بھائی۔ اسی دوران ایک بڑا واقعہ ہونے والا تھا۔ قصبے میں سالانہ محفل میلاد ہونے والی تھی، جس میں قریبی شہروں سے بھی لوگ آتے۔ منتظمین نے فیصلہ کیا کہ اس سال مٹھائی صرف فیضان حلوائی سے ہی لی جائے۔ جب امام صاحب نے یہ خبر دی تو فیضان کے ہاتھ کانپ گئے۔ امام صاحب، اتنا بڑا آرڈر؟ ہاں بیٹا، 4 کنٹل مٹھائی چاہیے، اور ہمیں یقین ہے کہ تمہارے ہاتھ کی برکت سب کو خوش کرے گی۔ فیضان نے شکر ادا کیا، مگر دل میں تھوڑا سا خوف بھی تھا۔ یا اللہ، یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے، میری مدد فرما۔ عرفان نے جوش میں کہا، بھائی یہ تو آپ کے لیے عزت کا مقام ہے، پورا قصبہ آپ کا نام لے گا۔ فیضان نے نرم لہجے میں کہا، بس اللہ کا نام بلند ہو، میرا نہیں۔ اگلے 10 دن تک دکان میں دن رات کام جاری رہا۔ بھاپ، خوشبو، دیگچیاں، لکڑیاں، مٹھائی کے ڈھیر، سب کچھ زندگی سے بھرا ہوا تھا۔ فیضان کے ہاتھ چمک رہے تھے جیسے ان میں کوئی نور اتر آیا ہو۔ ایک رات جب وہ آخری دیگ ہلا رہا تھا تو اچانک چولہے سے چنگاڑی اڑ کر گھی کے ڈبے میں جا گری۔ لمحوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ فیضان بھائی، پانی! عرفان چلایا۔ فیضان نے جلدی سے کپڑا بھگو کر ڈالا، مگر شعلے بلند ہوتے گئے، دکان کے اندر دھواں بھر گیا۔ عرفان نے باہر سے بالٹی لا کر پھینکی، مگر آگ پھیلتی گئی۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، پانی لاؤ، پانی! فیضان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مٹھائی کے سانچے بجانے کی کوشش کرتا رہا۔ ایک لمحے میں چھت کا حصہ بھی جلنے لگا۔ عرفان نے زور سے کھینچ کر اسے باہر نکالا۔ کچھ ہی دیر میں دکان راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ رات بھر وہ راکھ کے پاس بیٹھا رہا۔ عرفان نے اس کے پاس آ کر کہا، بھائی سب ختم ہو گیا؟ فیضان نے گہری سانس لی، نہیں عرفان، کچھ بھی ختم نہیں ہوا، دکان جلی ہے، میرا ایمان نہیں۔ عرفان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ کل محفل ہے۔ فیضان نے آسمان کی طرف دیکھا، جس اللہ نے اتنا دیا وہ چاہے تو ایک رات میں سب لوٹا دے، میں بس صبر کروں گا۔ اگلی صبح فیضان نے وضو کیا اور مسجد چلا گیا۔ محفل کے لوگ بھی پریشان تھے کہ اب مٹھائی کہاں سے آئے گی۔ فیضان نے کہا، اگر اجازت دیں تو میں کچھ تیار کر سکتا ہوں۔ سب چونک گئے، کیسے؟ تمہاری دکان تو جل گئی۔ فیضان نے مسکرا کر کہا، زمین جل نہیں سکتی، چولہا دوبارہ جل سکتا ہے، بس اللہ چاہے تو۔ فیضان نے عرفان کے ساتھ مل کر مسجد کے صحن میں عارضی چولہا بنایا۔ گاؤں کے چند بزرگوں نے لکڑیاں لا دیں، عورتوں نے آٹا اور گھی دیا۔ جب دیگچی رکھی گئی تو سب کی نظریں فیضان پر تھیں۔ اس نے بسم اللہ کہی اور مٹھائی بنانا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ بھاپ اٹھنے لگی، خوشبو فضا میں پھیل گئی۔ رات تک مٹھائی تیار ہو گئی۔ جب فیضان نے پہلی پلیٹ امام صاحب کے حوالے کی تو امام صاحب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بیٹا، یہ مٹھائی نہیں، ایمان کا میٹھا پھل ہے۔ محفل میں جب درود و سلام پڑھا جا رہا تھا، ہر شخص کے ہاتھ میں فیضان کی مٹھائی تھی۔ کسی نے کہا، یہ وہ مٹھائی ہے جو راکھ سے بنی ہے، مگر اس میں جنت کی خوشبو ہے۔ محفل کے بعد احمد صاحب آئے، وہی تاجر جنہوں نے سب سے پہلا آرڈر دیا تھا۔ فیضان بھائی، میں نے سنا تمہاری دکان جل گئی، افسوس ہوا، مگر تم نے آج جو کر دکھایا وہ ہر تاجر نہیں کر سکتا۔ میں لاہور جا رہا ہوں، وہاں ایک بڑی مٹھائی کی فیکٹری ہے، میں چاہتا ہوں تم اس کے انچارج بنو۔ عرفان نے خوشی سے نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ فیضان نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، احمد سر، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، مگر میں کہیں نہیں جاؤں گا، میرا رزق اسی مٹی میں ہے جہاں میرا ایمان پکا ہوا ہے۔ احمد نے مسکرا کر کہا، تم واقعی اللہ والے ہو بیٹا۔ چند ہفتوں میں نئی دکان تیار ہو گئی، پکی اینٹوں کی بنی، لکڑی کے دروازے۔ یوں فیضان کی کہانی قصبے کی مثال بن گئی۔ اس کی دکان ایک عبادت گاہ کی طرح تھی، جہاں رزق بھی ملتا تھا، یقین بھی۔
اور ہر آنے والا گاہک جب مٹھائی لیتا تو دل سے کہتا، اللہ تجھ جیسے بندوں کا بھلا کرے فیضان بھائی، جنہوں نے ہمیں یقین سکھا دیا کہ توکل کبھی خالی نہیں جاتا۔